للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ایک بہت ہی آسان عمل جس کی طرف نبی علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دلائی ہے اور اس کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جس شخص نے اس پر پابندی کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ عمل کیا ہے۔ عمل یہ ہے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد اور ہر سونے سے پہلے کچھ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ نبی داؤد اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کی یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خصلتان لا یحافظ علیہما عبد مؤمن الا دخل الجنہ، کہ دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ جو بھی مسلم بندہ یا مومن بندہ ان پر عمل کر لے گیا، ان کی پابندی کر لے گیا، ان پر پابندی کر لے گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اور آپ نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ ہما یسیر، وہ بہت ہی آسان ہے، ایزی ہے ایک دم۔ ومن یعمل بہما قلیل، مگر ان پر عمل کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں، اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ وہ ہے کیا عمل؟ ہر نماز کے بعد آپ نے فرمایا، یعنی ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے بس۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ ہر سونے سے پہلے، ہر رات کو سونے سے پہلے کیا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ دو عمل ہیں بس۔ انہی دونوں پر جو شخص پابندی کر لے گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما جو حدیث کے راوی، انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، اس پر عمل کرنے والے تھوڑے کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تھوڑے اس طرح سے ہیں کہ ایک آدمی سونے سے پہلے ان تسبیحات کو پڑھنا چاہتا ہے، مگر شیطان آتا ہے اور اسے نیند دلا دیتا ہے، اسے سلا دیتا ہے، اسے نیند آ جاتی اس سے پہلے کہ وہ ان تسبیحات کو مکمل کر سکے۔ ایک آدمی نماز کے بعد نماز کی تسبیحات کو پڑھنا چاہتا ہے، مگر شیطان آتا ہے اور اسے کوئی حاجت یاد دلا دیتا ہے اور وہ اٹھ کر کے چلا جاتا ہے اپنی حاجت کو پوری کرنے، اور وہ ان تسبیحات سے غافل ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اس پر عمل کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ مگر ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ انہی تھوڑے لوگوں میں سے بنیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو دیکھیں، یہ تھوڑا سا یسیر، آسان سا، بالکل ایزی سا عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد تسبیحات کی پابندی کرنا ہے اور ہر رات کو سونے سے پہلے ان تسبیحات کو پابندی کرنا ہے۔ جو ان پر پابندی کر لے گیا دخل الجنہ، وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ اور سونے سے پہلے کی تسبیحات کو تو آپ کو معلوم ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ سے خادم کی طلبگار ہوئیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی، میں تم کو خادم سے بہتر چیز بتا دیتا ہوں۔ آپ نے یہی تسبیحات بتائیں کہ تم سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے جب سے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، کبھی میں نے ان تسبیحات کو پڑھنا چھوڑا نہیں، ہر سونے سے پہلے میں اس کو ضرور پڑھتا ہوں۔ تو ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کی تو صفین کی رات تو یہ تسبیحات چھوٹ ہی گئی ہوں گی، صفین ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں علی رضی اللہ عنہ مشغول ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ اس رات جنگ کی رات تھی، بالکل آپ نے تو چھوڑ ہی دیا ہوگا، آپ اس رات نہیں پڑھ سکے ہوں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے صفین کی رات بھی ان تسبیحات کو میں نے نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں پابندی کرنے والے کس طرح سے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم اور آپ بھی ان دونوں چیزوں پر پابندی کریں، نماز کی تسبیحات اور سونے سے پہلے کی تسبیحات۔ نماز سے پہلے، نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یا سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر بھی 33 بار
اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یہ ایک اور صورت ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 ہی بار اللہ اکبر، اور اسی پر چھوڑ دیا جائے، 99 پورا کر کے چھوڑ دیا جائے، 100 پورا نہ کیا جائے۔ یہ سب صحیح حدیثیں ہیں اور ساری صورتیں صحیح طور سے ثابت ہیں، سارے پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے نچلا درجہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صرف 10 بار ہی پڑھ لے، صرف 10 بار پڑھ لے، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، اور 10 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد، اور ہر سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں جو صورت ہے سونے سے پہلے کی جو تسبیحات ہیں، یہاں صرف ایک ہی صورت ہے، یہاں کئی صورتیں نہیں ہیں۔ یہاں 33 اور 34، یہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر، اس طرح کی جو چیزیں کی اور صورتیں ہیں، یہاں پر اور کوئی صورت ثابت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ہوا، یہ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کیا کہ 2 بار ہمیں ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، ان کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی ہے ہر نماز کے بعد اور ہر رات کو سونے سے پہلے۔ جو بندہ بھی اس پر پابندی سے عمل کر لے گیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم پوری طرح سے کوشش کریں کہ اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین، اور اپنے فضل سے یہ فضل ہمیں عطا فرما دے۔